کہ اسلام آباد میں امام بارگاہ پہ کل جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اس میں داعش کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا ہے۔ نوشہرہ سے یہ بتایا ہے، آج محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں اور انہوں نے آج ٹاک کی ہے پریس کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس خودکش دھماکے کے 11 سہولتکار 10 سہولتکاروں اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، ایک مارا گیا ہے، اور جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں ایک یہ داعش کا ماسٹر مائنڈ بھی ہے جس کو وہاں سے پکڑا گیا اور جس نے اس شخص کو ٹرین کیا، اور یہ 7 دفعہ افغانستان چکر لگا چکا ہے پچھلے کچھ عرصے میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان آنے جانے کا جو سسٹم اتنا آسان ہے اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بارڈر بند کیا گیا ہے۔ تو دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے محسن نقوی صاحب نے وہ بڑی اہم ہے۔ اس نے کہا 2 پوائنٹ ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہے کمیونٹی انٹیلیجنس، اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اگر تمام پاکستان کے لوگ جب وہ کسی مشکوک شخص کو دیکھیں یا کسی اپنے نیبرہڈ میں محلے میں کوئی اور شخص آ کے رہ رہا ہے جس کا اس علاقے سے تعلق نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیں، اس کے اوپر نظر رکھیں اور بتائیں، دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں آیا ہے یہاں پہ، اس کا حلیہ کیسا ہے اور اس کی حرکات کیسی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ایک بات اس لیے ہے کہ اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد جو ہوا ہے اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی جگہوں پہ رہے ہیں اسلام آباد میں یا نوشہرہ میں، یہ کرائے کے گھروں میں رہے ہیں، لیکن کیا یہ وزڈم پہلے نہیں آنی چاہیے تھی؟ پہلے نہیں تیاری ہمیں کرنی چاہیے تھی؟ عوام کو پہلے نہیں ہمیں اس کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے تھا؟ ضرور کرنا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست ہے، ابھی کر لیں۔ اور دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فیلئر ہے اور انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر 100 واقعات ایسے ہوتے ہیں، ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کو اطلاع ملتی ہے کہ 100 جگہ پہ دہشت گرد کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو 99% قابو پا لیا جاتا ہے۔ ایک آدھ جو واقعہ ہوتا ہے ایسے اس میں ناکامی ہوتی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا سیکیورٹی کے ادارے کام نہیں کر رہے۔ تو یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے سیکیورٹی کے اداروں کو، انٹیلیجنس والوں کو تو 100% کے 100% نمبر لینے پڑتے ہیں۔ اگر وہ 1% کم لیں یا 2% کم لیں تو ان پہ الزام یہ فوراً لگ جاتا ہے کہ سیکیورٹی فیلئر ہے۔ تو یہ ہماری آج کی عام خبر ہے۔ اس میں اور ساتھ ایک بات اور ضروری ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں جو محسن نقوی صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ 21 دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغانستان کے اندر کام کر رہی ہیں طالبان حکومت کی سرپرستی میں، اور ان کو وہاں ایک امبریلا موجود ہے، وہاں پہ ان کو پروٹیکشن ہے اور وہ وہاں پہ پنپتی ہیں، ٹریننگ کرتی ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے، ان کے رہتے ہیں، اور وہاں سے وہ دہشت گرد پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں۔ انہوں نے کہا ریجنل انسٹیبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے اور ہم اس کے آگے دیوار ہیں۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے یہ انڈیا کروا رہا ہے، اس کی ساری فنڈنگ انڈیا سے آ رہی ہے اور فنڈنگ بڑھا بھی دی گئی ہے۔ ان سے ایک سوال بڑا دلچسپ ہوا اس پریس کانفرنس میں کہ ماضی میں کبھی ایسے ہوتا تھا کہ پاکستان میں حملہ ہوا تو انڈیا میں بھی ہوتا تھا، کیا اب ایسا ہوگا؟ تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی دہشت گردی کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ پاکستان صرف انٹرنیشنل لیول پہ سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ انڈیا کس طرح دہشت گردی کو اس خطے میں فروغ دے رہا ہے۔ تو ایک چیلنج ہے پاکستان کی سفارتکاری کے لیے، اور پاکستان کو یہ بتانا پڑے گا دنیا کو اب کہ اور ثبوتوں کے ساتھ کہ جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ کہ انڈیا اس میں انوالو ہے، تبھی انڈیا کے اوپر کوئی پریشر آ سکے گا۔ اور ہمارے آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی اسلام آباد حملے پر پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے۔ کل انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے فروری 8 کو پورے ملک میں، اور اس کے باوجود کہ ان کی یہ تنقید ہے کہ بسنت ختم ہونی چاہیے، اور جو کہ پنجاب حکومت نے آفیشیلی اپنے طور پہ جتنے ان کے فنکشن تھے اس کو وہ ختم کر دیا چیف منسٹر مریم نواز نے، لیکن خود پی ٹی آئی احتجاج کل کرنے جا رہی ہے اس وقت جب اسلام آباد میں دہشت گردی کا حملہ ہوا۔ علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی ہمیں جوائن کریں گے۔ ہاٹ ایشو ہوگا نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا، یہ پوچھیں گے اختیار ولی خان صاحب سے جو کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، کہ جو نیشنل ایکشن پلان میں بہت سارے آسپیکٹ ہیں، اس میں ظاہر وفاقی حکومت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور جو سفارتکاری ہے اس پہ بھی، اور پھر جو بیانیہ کے محاذ پہ حکومت بیک فٹ پہ لگتی ہے اور دوسرا بیانیہ کامیاب ہوتا ہے، جس طریقے پہ وہ جدھر چاہتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں دہشت گردوں کی مذمت نہیں کی گئی سوشل میڈیا پہ، یہ کہا گیا کہ یہاں حملہ ہوا ہے تو بسنت بند کر دو۔
وہ جنہوں نے بھی کہا کہ پسند بند کرو، ان میں سے ایک نے یہ نہیں کہا کہ دہشت گرد ذمہ دار ہیں، ان کی مذمت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ وہ سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، صرف یہ کہا گیا پسند بند کر دو۔ اس کا آپس میں تعلق کیا یہ نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ 8 فروری کا احتجاج بند کرو، صرف پسند بند کر دو کیونکہ دہشت گردی اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے یہ بیانیہ، اس پہ بات کریں اختیار ولی خان سے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بورڈ آف پیس کا پہلا ممکنہ اجلاس واشنگٹن ڈی سی میں ہونے جا رہا ہے، اس کی اطلاعات آئی ہیں، امریکی اخبار نے یہ خبر دی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ہو جائے، یہ کچھ ہی دنوں میں 19 فروری کی تاریخ ایک آئی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اور شروع کرتے ہیں ہم، علی محمد خان صاحب اسمبلی ہمیں جوائن کیا انہوں نے۔ علی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک تو کل اسلام آباد میں جو خونخواری ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، نوشہرہ سے اس کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا ہے، 11 سہولت کار بھی پکڑے گئے ہیں، تو وہ افغانستان اس کا بہت آنا جانا تھا۔ آپ کی حکومت کی خیبر پختونخوا میں پالیسی یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجا جائے اور بارڈر کھلے رہنے چاہیے افغانستان کے ساتھ، کوئی پوچھ پرتیت نہ ہو، روک ٹوک نہ ہو، تو پھر اس کے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ مطمئن ہیں اس نتیجے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل اسلام آباد میں جو امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اگر اس طرح کے واقعات بھی ہمیں اکٹھا نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہی کوئی ہماری مدد فرمائے۔ اس مسئلے پہ کل سے میں نے ایک بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعت ہے یا اور سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو ان شہیدوں کی اونرشپ لینی چاہیے، جس طرح ہم پاک فوج کے اور شہیدوں کی بھی ہمیں اونرشپ لینی چاہیے۔ یہ شہید ہمارے شہید ہیں، چاہے وہ امام بارگاہ کے ہیں، چاہے وہ مسجد کے ہیں، چاہے وہ فوج ہے، پولیس ہے، یا سویلین ہے، یا علماء کرام۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کے سوال کی طرف تو میں آؤں گا، اسی سے لنک میں بات کر رہا ہوں۔ آج صبح میں نے اس پہ یہ بات کی ہے، اور آپ کے فورم پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کا بڑا رول ہے۔ ہماری فوج، ہماری پولیس تو میدان جنگ میں لڑ رہی ہے، مقابلہ تو وہ کر رہی ہے، لیکن یہ جو باطل نظریہ ہے، یہ جس غلط نظریات پہ یہ لوگ آتے ہیں، دین کا چہرہ بگاڑتے ہیں، ان کا مقابلہ نظریاتی طور پہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ کسی شیعہ مسلک کے امام بارگاہ پہ نہیں، یہ مسلمانوں کی ایک مذہبی جگہ پہ، ایک مسجد پہ امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم سنی ہیں، شیعہ ہیں، جو بھی دیوبندی ہے، بریلوی، واٹ ایور۔ تو علماء کرام کو اس کو تمام مسالک کے علماء کرام کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس پہ ایک کنونشن بلائیں، گرینڈ علماء کنونشن، اس میں سنی فرقہ کے، اس میں دیوبندی، اس میں جتنے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ائمہ حضرات اور اہل تشیع، اور سب مل کے اس کو کنڈیم کریں، اور یہ بتائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور کسی بھی صورت میں، یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے، آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں بھی جا کے یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے نظریاتی طور پہ سپورٹ ملے گی فوج کو، پولیس کو اور حکومتوں کو، تو عوام کو اس میں اپنا، علماء کو اس میں اپنا بڑا رول ادا کرنا ہے۔ جہاں تک اس میں آپ نے جو افغان کی بات کی ہے، افغان حکومت کے ساتھ، جی جی آپ پورا کریں، بات پوری کریں۔ جی میں اس پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اوپینین یہ ہے کہ آپ افغانستان حکومت کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، اور ان کو یہ ہمیں بتانا چاہیے، اور بہت کھل کے بتانا چاہیے کہ ہم تعلق آپ سے اپنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی زمین پہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہمارے خلاف یوز ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے، گلا میں اوپن بتائیں، لیکن آپ کی سرزمین پاکستان میں ہمارے مدارس کے خلاف، ہمارے مساجد کے خلاف، ہمارے اسکول کے خلاف، ہمارے پاک فوج کے، ہمارے اداروں، ہمارے پارلیمان کے خلاف، عوام کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بیٹھ کے ان کے ساتھ انگیج کیجئے۔ کبھی بھی تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا کہ کسی دہشت گرد سے آپ مذاکرات کریں، ہم نے یہ کہا ہے کہ اس حکومت سے آپ ضرور انگیج کریں۔ باقی جو لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں، ان کے خلاف ہماری حکومت کا، آپ کا، ہم سب کا ایکا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو محفوظ کرنا ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آخر میں یہ لائن بھی لے لیں کہ سہیل آفریدی نے باوجود
بہت سیاسی مخاصمت کے، مخالفت کے انہوں نے 2-3 بڑے اچھے سٹیپ لیے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب کی دعوت پہ وہ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ شہیدوں کے جنازوں پہ خود کردہ دیا ہے. اور پھر اپنی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی جس میں کور کمانڈر بھی تھے، اس میں آئی جی خیبر پختونخوا بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ حکومت اور صوبائی مرکزی ان کے بیچ میں کم از کم دہشت گردی کے معاملے پہ ایک کوپریشن ہونی چاہیے، تاکہ جو دشمن ہے اس کے دام کھٹے ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور آپ نے کہا کہ علماء کو تمام کو اس کا مذمت کرنی چاہیے، اور میں نے جو دیکھا ہے تمام ہر مکتبہ فکر کے عالم نے اس کی مذمت کی ہے. کل جو واقعہ ہوا ہے تو وہ تو آلریڈی ہے دیر. آپ نے حکومت کی بات کی. میں پھر خیبر پختونخوا کی طرف آؤں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو انتہا پسندی ہے وہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ظاہر پورے ملک میں ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں کچھ زیادہ ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ ایک ایس ایچ او ہوا سوابی میں، اس کا ہم نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عورتوں کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہا ہے. ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سکھایا کہ عورت کی عزت کرو، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا، تو یہ ایسے لوگ، اور وہ اس نے اپنی ڈی پی پہ طالبان دہشت گردوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ ایسے اور کتنے لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں جو اس طرح بیٹھتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، اور پھر اس کا تبادلہ ہوا تو وہاں مظاہرے ہوئے. یہ کون؟ مشال ایک لڑکا تھا، آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے، وہ بھی اسی علاقے میں، اس کو بھی انتہا پسندوں نے مار دیا تھا. تو یہ جو معاشرے کے اندر انتہا پسندی آئی ہوئی ہے، اس میں علماء کا کردار، حکومت کا کردار، حکومت کے ان کارندوں کا کردار، یہ ایس ایچ او جیسے لوگ جو ہیں، یہ کون کرے گا؟ صوبائی حکومت کرے گی اگر تو. اس کو ہم نے مل کے کرنا ہے. اور دیکھیں، جہاں تک کسی ایس ایچ او کا تعلق ہے، اس کو تو میں نے نہیں سنا، لیکن سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بات ہے، اور میرے خیال میں اس پہ صوبائی حکومت نے اپنا ایکشن لیا ہے. جہاں تک اس کی تدارک کی آپ نے بات کی ہے، میرے خیال میں اس میں بنیادی رول علماء کرام کا ہے. کیونکہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں، سیاستدان ہوتا ہے، یا کوئی پولیس چیف ہوتا ہے، یا کوئی آرم فورسز کا کوئی پرسنل ہوتا ہے، تو وہ میدان جنگ میں تو لڑ سکتا ہے، لیکن نظریاتی طور پہ ان لوگوں کا جواب جو ہے وہ انہی طاقتوں نے، انہی ہمارے جو علماء ہیں، یہ بہت بڑی فورس ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی ذہن سازی کریں. جمعے کے دن دیکھیں، اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کی تکلیف دیں. کسی بے گناہ کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے. تو اس پہ ایک بڑا رول بنتا ہے، اور اس لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ گرینڈ علماء کنونشن ہو، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے، دیکھیں وہ بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2013-14 کے اوائل میں، 15 کے اوائل میں، 15 سے پہلے بن گیا تھا. اب 12 سال یا 11 سال ہو گئے ہیں. ان 11 سالوں میں بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. دہشت گردی کی جنگ بھی ایک اور لیول پہ چلی گئی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس میں سیاسی لیڈرشپ، عسکری لیڈرشپ اور مذہبی لیڈرشپ، یہ تمام سر جوڑ کے بیٹھیں اور قوم کے لیے ایک ایسا لائعمل بنائیں. باہر سے کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا. اس ملک کو ہم نے ہی محفوظ کرنا ہے. اور اس میں یہ بات جو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس علامہ میں نے کیا سب سے پہلا سٹیپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صوبائی حکومت جو اپنا انداز فکر ہے اور انداز سیاست ہے اس کو بدلے، اور وہ جو کہتے رہتے ہیں ہم ملٹری ایکشن نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ، اور آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو مقامی آبادی ہے اس کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور مقامی آبادی اٹھ کھڑی ہوتی ہے پھر. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح لوگ وہاں چھپے ہیں، سلیپر سیلز ہیں، لوگ شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر رہ رہے ہیں، اور وہ انتہا پسند ہیں، وہ دہشت گرد ہیں چھپے ہوئے، جو کسی بھی وقت اچانک اٹھتے ہیں، جا کے کہیں پہ پھٹ جاتے ہیں. تو یہ اگر آپ کی حکومت اس میں لیڈ نہیں لے گی صوبے میں، تو پھر وفاقی حکومت اکیلے کیا کرے؟ پھر ایک اور نئی کشمکشنی شروع ہو جائے گی وفاق اور صوبے کے درمیان، اگر وفاق اپنا ایجنڈا زبردستی امپلیمنٹ کرے، صوبائی حکومت اس میں تعاون ہی نہ کرے. دیکھیں، اسلام آباد سے اگر کوئی چیز امپوز ہوگی تو اس کے وہ ڈیزائرڈ مطلوبہ نتائج نہیں نکلیں گے. اسلام آباد ملک میں امن تبھی لا سکے گا یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کہ وہ پنجاب کے مسئلوں میں لاہور کو اعتماد ملے،
بلوچستان کا کوئی ایشو ہے اس کو آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے ٹھیک نہیں کر سکتے, اس میں آپ نے کوئٹہ کو لوپ میں لینا ہے, تو اسی طرح پھر آپ کو پشاور کو بھی لوپ میں لینا چاہیے. پشاور کا مطلب کیا ہے کہ جو 4.5 نہیں یا لینا 5 تو ہے, کروڑ لیکن پشتونوں پشاور نے آنا نہیں ووٹ چاہ رہا دیا ہے لوپ میں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کسی بھی آپریشن ہونے دیں جماعت گے. کو. تو ایسے انتہا پسندوں کا علاج پھر کیسے کریں؟ آپ بتائیں, علاج بتائیں. نہیں, میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا جو آپ بات کر رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ بات کی ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ ضرور کریں, لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ ایک علاقے میں ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے وہ عوام ہی وہاں سے نقل مکانی پہ مجبور ہو جائیں, اور بجائے اس کے کہ مقامی آبادی آپ کو سپورٹ کرے, آپ کے ساتھ دہشت گردی میں شانہ بشانہ کھڑی ہو, آپ انڈیفرنٹ ہو جائے. آپ جیسے ابھی تیرا میں ہوا ہے, جب ایک ریئیکشن عوام کا آیا ہے, جب اس پہ صوبائی حکومت اور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کا ایک کلیئر موقف آیا ہے, تو اس سے پھر مرکزی حکومت پیچھے ہٹی ہے. حالانکہ وفاقی حکومت کے لیکن آپ نمائندوں نے نے میرا خیال ہے اور پھر ڈیفنس سہیل منسٹر نے آفریدی کی, ان مینا خان لوگوں نے آفریدی کی, پارلیمنٹ ہاؤس کے اقبال فلور پہ آفریدی یہ کی بات کی کہ تقریر ہم نہیں کر سنی رہے ہیں, پچھلے کچھ دنوں میں, لیکن اب یہ جو بات آپ کر کہہ رہے ہیں رہے کہ ہیں ہم کہ وہ آپریشن ایسے نہیں بڑے ہیں, وہ اسکیل تو کا نہیں نہیں کر کر رہے رہے جس کچھ کی بھی. وجہ سے لوگوں کی نقل مکانی ہوتی ہے. دیکھیں ابصار صاحب, اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو جو صوبائی حکومت تجویز کر رہی ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ ایکشن نہ لیں. وہ آپ کو یہ کریں کہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں, جو مقامی عمائدین ہیں ان کے ساتھ ہم جرگے کریں, اور ان سے ہر علاقے کے متعلق ایک پالیسی بنائیں, تاکہ وہاں اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے وہاں کیا کی نا, انٹیلیجنس بیس جس بجوڑ کو میں آئی کیا بی اوز جرگہ, کہتے ہیں, وہ تیراہ میں ریزلٹ کیا, اورینٹڈ ہو. کچھ نہیں نتیجہ نکلا. میرے خیال میں یہ جو ابھی دیکھیں نا, ایپیکس کمیٹی کی جو پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میٹنگ کی ہے اور جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, میرے خیال میں ایک اچھی ابتدا ہے. دونوں نے نوٹس ٹھیک شیئر ہے, کیے ہوں گے, سہیل ٹھیک ہے, آفریدی نے اپنے خدشات پیش کیے ہوں گے, وزیر اعلیٰ نے, وزیر اعظم نے اپنا موقف رکھا ہوگا. میرے خیال میں ان ملاقاتوں ٹھیک ہے. کو اور ان میٹنگز کا سلسلہ اب چلتا رہنا چاہیے, تاکہ بیچ میں کنفیوژن ختم ہو, کیونکہ آپس کی وفاق اور صوبے کی ٹھیک کنفیوژن میں فائدہ دہشت گرد کو پہنچتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, بالکل بہت مناسب بات کی آپ نے علی محمد خان صاحب. آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ کل آپ کی سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی وہ یوم سیاہ بھی منا رہی ہے, یوم سوگ بھی منا رہی ہے, احتجاج کیا جائے گا پورے ملک میں, شٹر ڈاؤن ہوگا, پہیہ جام ہوگا. تو یہ تو آپ کے پارٹی کے خلاف نہیں جائے گی یہ بات, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ آپ کی جو اتنی بڑی احتجاج کی کال تھی وہ تو ناکام ہو چکی ہے شروع ہونے سے پہلے ہی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو سیاسی طور پہ؟ ابصار عالم صاحب, ہمارے جو الائز ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان, انہوں نے یہ کال دی جس کو تحریک انصاف سپورٹ کر رہی ہے. 8 فروری کے جو الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا اس کے خلاف ہم نے کسی کو زور زبردستی نہیں کی, کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا, سب کے ساتھ بڑے ایک مناسب طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کل آپ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کریں کہ 2 سال پہلے جو قوم کا مینڈیٹ چرایا گیا وہ ایک غلط عمل تھا, قوم اس کے ساتھ نہیں کھڑی. اب کتنا اس پہ عمل ہوتا ہے دیکھیں, وہ زبردستی تو آپ کر نہیں سکتے. ہمارے اپنے صوبے میں ہم نے طاقت استعمال نہیں کرنی, خیبر پختونخوا میں جہاں ہماری حکومت ہے. بہرحال عوام کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہے, ہمیں یقین ہے کہ اس کا اچھا رزلٹ آئے گا. لیکن اگر 8 فروری کے بعد کیا ہماری تحریک رک جائے گی, کیا ہمارے احتجاجی سلسلے رک جائیں گے اور نہیں رکیں گے, ہم اس کے اگلے فیز میں چلے جائیں گے جب تک مطلوبہ نتائج نہیں نکلتے. مطلوبہ نتائج کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی اور اس ملک میں جمہوریت کی اصل شکل میں بحالی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ساتھ بات کافی امید افزا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے, صوبے اور وفاق کے درمیان تعاون بھی ہونا چاہیے اور صوبے کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے.